رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس سرور دو عالم کی ولادت کی خوشی میں منائے جانے والی محفل میں عوام الناس کو گھروں سے باہر نکلتے ہوئے دقت پیش آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ حوض کوثر پہ کس منہ سے ہم جائیں گے۔ آج اگر یہاں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی گانے باجے کی محفل ہوتی یا کسی ہجڑے کو بلایا جاتا ناچ گانا کرنے کے لیے تو یہ باہر تک عوام الناس کا مجمع ہی نظر آ رہا ہوتا۔ تو مسلمانوں کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہم نے روز محشر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یا ابلیس کے ساتھ جہنم میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے نبی تمام مومنین کی شفاعت کریں گے، لیکن اتنی اندھیر نگری نہیں مچی کہ ساری رات سجدے میں رونے والی آنکھ اور ساری رات موبائل پہ اور ٹی وی پہ گانے دیکھنے والی آنکھ، دونوں کے ساتھ اللہ ایک ہی معاملہ فرمائے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسی نظام کے طریقے سے ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنی پڑیں گی۔ مومنوں کی خوشی کا تو آج ٹھکانہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے بن مانگے ہمیں اس حبیب کی امت میں پیدا کر دیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت کی خوشی منائیں، آپ کی لائی گئی شریعت کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزاریں، آپ کے حلال کو حلال جانیں، آپ کے حرام کو حرام جانیں۔ ہم سب نے اپنی مرضی کا دین نکال لیا۔ قرآن کھولنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کوئی قاری پڑھ رہا ہو تو ہمیں تب فرصت نہیں ملتی۔ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ رب العزت کان لگا کر سنتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے حبیب ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب کوئی مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کان لگا کر اس کی تلاوت سنتا ہے۔ تو آج مسلمان نبی کے امتی کہنے کو تو ہم سب عاشق رسول ہیں۔ مسجد نبوی میں ہم چلے جائیں تو سنہری جالیاں ہم سے چھڑوا کر دکھائے کوئی، وہاں پہ ہمارے آنسو بند نہیں ہوتے، اور یہاں سرکار کے استقبال کی محفل میں آنے کے لیے ٹال مٹول اور بہانوں سے ہماری جان نہیں چھٹتی۔ قرآن پڑھا جائے تو ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی، نعت شریف پڑھی جائے تو مجال ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی سبحان اللہ نکل آئے۔ یہ سب علماء کی محافل میں نہ بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی مومن ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگاتا ہے، اور اس درخت کے سائے کی مسافت اتنی ہے کہ ایک عربی گھوڑا کئی روز تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا جو حبیب عطا کیا ان کو بے شمار شانوں کے ساتھ عطا کیا۔ آج ہم لوگ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ شان اتنی ہے، یہ شان اتنی ہے، تو مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں، غلاموں کا یہ شیوا نہیں۔ بھلا کس میں اتنی جرت ہے کہ اس نبی کی شانوں کا اندازہ لگا سکے کہ جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا؟
جو اس پاک ذات کے پاس سے ہو آیا کہ جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل نے، نہ اسرافیل نے، نہ میکائیل نے، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے اور اللہ سے ملاقات کر کر آئے۔ بھلا آپ ان کی شانوں کا جائزہ لیں گے؟ آپ کو اپنے آگے پیچھے کا تو پتہ نہیں۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کو ان کی تمام تر شانوں کے ساتھ قبول کریں۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کی شانوں میں اپنے دلوں میں کوئی شک و شبہ پیدا کیا تو یقین مانے آپ ایمان سے خارج، اور مر کے تو سب ہی مان جائیں گے۔ زندہ ماننا یہ مومن کی شان ہے۔ تو اس چیز کو لازم و ملزوم کریں کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی یاد میں کی گئی محفل پہ علماء کرام کو آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر آپ کو باہر بلانا پڑے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب علماء کرام پنڈال میں تشریف لائیں تو آپ لوگ ان کا استقبال کریں۔ جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی وہ بلا شبہ دھتکار دی جاتی ہے۔ آج ہم بچوں کو 6 گھنٹوں کے لیے اسکول میں، ٹیوشن میں تعلیم دینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور علماء کرام کے پاس 15 منٹ کے لیے بچے کو بھیج کر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے دل و دماغ میں سارا دین ڈال دے۔ سب سے پہلا فرض اپنے بچوں کو دین کی تربیت دینا ماں باپ کا ہے۔ ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ماں کی گود سے اور باپ کی شفقت سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا عشق سب سے پہلے ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنا۔ اگر آپ خود محافل میں شرکت نہیں کریں گے، علماء کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، تو مجھے بتائیں کہ جنازوں کے لیے آپ کو پھر کسی کو بلانا پڑے گا۔ میت کو غسل دینے کے لیے اجرت پہ بلانا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں کے زوال کا وقت ہے۔ یہ بات میری چاہے کسی کو بری لگے، لیکن اللہ کے نبی کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے۔ ماں باپ کو غسل دینا، ان کا جنازہ پڑھانا سب سے پہلے ان کی اولاد کا فرض ہے۔ تو اگر علماء کرام سے اور دینی محافل سے آپ لوگ اسی طرح بھاگتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب جنازہ اٹھانے کے لیے بھی 4 بندے ہمیں اجرت پہ بلانے پڑیں گے۔ تو اس چیز کو ذرا سوچیں کہ سارا دن ہم لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو دیتے ہیں، تو دن میں اگر تھوڑا سا وقت ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے لگا دیں تو اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ربیع الاول کی خوشی کس کس کو منانی چاہیے؟ ہر وہ مخلوق، مسلمانوں کی بات ایک لمحے کے لیے سائڈ پر کر دیں، ہر مخلوق جس کو اللہ کے نبی کے آنے سے آزادی ملی، اس کے وقار میں اضافہ ہوا، اس پہ ہونے والے ظلم کو روکا گیا، ہر اس مخلوق کو اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت کی خوشی منانی چاہیے۔ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو۔ ہمیں روایتوں سے بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے آ کر بیٹیوں کو کیا شان عطا فرمائی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ماں کو کیا شان عطا فرمائی؟
کہ جنت کھینچ کر اس ماں کے قدموں تلے بچھا دی. باپ کو کیا شان عطا فرمائی کہ جس شخص سے اس کا باپ راضی ہے اللہ بھی اسی سے راضی ہے. اور یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے الٹ سمت میں جا رہی تھی. کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی، باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو خود سوچنی پڑیں گی کہ صرف خوشی منانا کافی نہیں ہے، ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ قرآن مجید اور احادیث جو ہمیں بتائے گی کہ اللہ کے نبی نے زندگی کیسے گزاری اور آپ کی آل نے کیسے زندگی گزاری.